کی جو پوزیشن ہے آرٹیکل 130 اور اس کی کلاس 7 جو ہے اس کے مطابق گورنر کو آئینی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے، اور ساتھ ہی آئین میں یہ درج ہے کہ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ ریفرین کرے، یعنی پہلو تہی کرے اور ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے، یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں فیل ہو جائے، تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے گورنر کے کل 4 بجے کے اجلاس، طلب کردہ اجلاس کے نہ ہونے یا اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کی بنیاد پہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہیں۔ باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے گورنر نے، وہ ایک فارمیلٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آج جاری ہونا چاہیے۔ فارمیلٹی میں کیوں ڈیلے ہوتا رہا؟ سائنس رات جو ہے میڈیا لگا رہا۔ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں کارکن وہ ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، تو صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، پہلے انہوں نے پچھلے 6-7 ماہ جو ہے یہ کوششیں اسلام آباد کی طرف کی ہیں، تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا پورا بندوبست ہے۔ کیا جو ہے اتنا ویٹ کیوں کیا گیا؟ سائنس رات ہیجان میں رہی۔ نہیں دیکھیں، اس میں کل جو ہے وہ گزر گیا اور چودھری پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے، اس کا اسکیجول بھی گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا پڑے گا جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے، تو اس لیے اگر یہ ٹائم لیا ہے گورنر صاحب نے، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے۔ یہ نوٹیفکیشن والی فارمیلٹی کب تک پوری ہو جائے گی، اور یہ جو سیاسی بحران جو شروع ہو گیا ہے کہ نیا، یہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ کوئی سیاسی بحران نہیں ہے۔ ایک آدمی جو خود اعلان کر رہا تھا کہ میری پارلیمانی پارٹی کے یا ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے ہی اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں، تو ایسی صورت میں گورنر کا یہ فرض ہے کہ ایسے چیف منسٹر سے وہ یہ کہے کہ آپ اگر اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے جو ہے وہ اعتماد دیکھیں، جیسے ہی گورنر کا اپنا آرڈر ایشو کرے گا، اس پر نوٹیفیکیشن ہوگا، اس پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اگر آئینی تقاضے کو رجسٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کو روکا جائے گا، تو پھر گورنر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں، اور ان کے تحریر کرنے پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کی منظوری سے ایڈوائز بھیج سکتی ہے پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ از باؤنڈ ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، اور گورنر رول لگ سکتا ہے۔ یا دوسری صورت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریزولوشن کر سکتی ہے، تو پھر 4th وتھ جو ہے گورنر رول 2 ماہ کے لیے جو ہے وہ آ جائے گا، اور 2 ماہ کے بعد اگر اسے دوبارہ ریزولوشن کیا جاتا ہے تو پھر وہ 6 ماہ تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے۔ صاحب بتائیں کہ نام کون سے آپ نے کہا ہے کہ وزیر لگ سکتا ہے، وہ انہوں نے اب تک کے جو اقدامات کیے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل بے تکی اور آوارہ بات ہے۔ گورنر کے خلاف گورنر کو آئین جب ایک اختیار دیتا ہے اور گورنر اس کے مطابق جب ایکٹ کرتا ہے، تو پھر آرٹیکل 6 کا یا کسی قانون یا آئین کے وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بتائیں کہ نام کون سے آ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے؟ نام کون سے ہیں؟ نہیں، ابھی اس بارے میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کوئی غور نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور وہ
جو ہے وہ قاعدے اس پہ خلاف بھی ہیں. انہوں نے پارلیمانی پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہے, رکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے امیدوار وہی ہوں گے, یا اس بارے میں لیڈرشپ جو بھی فیصلہ رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے صدر کو, اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا گورنر کو جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو پریزیڈنٹ ہے ہی ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ ماتھے پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا جب تک کہ اس کو پرائم منسٹر کی ایڈوائز نہ ہو. گورنر کو ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے. وزیر اعلیٰ کا انتخاب کب تک متوقع ہے؟ جو سیاسی دیکھیں یہ اسکیجول جو ہے وہ گورنر صاحب کو ساتھ ہی دینا ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی میں جو ہے وہ ٹائم جو ہے رانا صاحب کل کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس, اس کی کیا قانونی حیثیت جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ کل اجلاس میں اعتماد کا ووٹ بھیج سکتے ہیں, آپ اس کو قبول کریں گے؟ کیبنٹ کے اجلاس کی تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے ہیں. باقی اسمبلی تو برقرار ہے, اسمبلی کا اجلاس تو ہو سکتا ہے, لیکن لیگلی اور رولز کے مطابق اسمبلی کا اجلاس جو ہے اب جب بھی ہوگا وہ سب سے پہلا بزنس جو ہے وہ چیف منسٹر کا انتخاب. آپ مچولی کا رانا صاحب بتائیں, رانا صاحب کل اسمبلیاں توڑو, کل الیکشن کراتے ہیں. انہوں نے اعلان کیا اسمبلیاں توڑنے کا, آپ اسمبلیاں بچانے میں لگ گئے ہیں. نہیں تو وہ اسمبلیاں توڑنے کا کب انہوں نے اعلان کیا؟ 23 تاریخ تو دی گئی انہوں نے. تو 23 نہیں تو تاریخیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے توڑنی تھی یار, ہیلو, اگر انہوں نے توڑنی تھی تو وہ 17 تاریخ کو جب وہ بیٹھے تھے, دونوں چیف منسٹر بیٹھے تھے, تو ان چیف منسٹر سے سائن کرواتے اور بھیج دیتے. اب بات یہ ہے کہ جب وہ بار بار جو ہے وہ ایک ضد پہ, انا پہ مبنی جو ہے وہ اعلان کریں کہ میں صرف اپنی انا کے لیے, اپنی ضد کے لیے اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہوں, تو پھر جو ہماری پوزیشن ہے, کل کو ہمارے اوپر بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ غیر آئینی, غیر قانونی اقدام, غیر جمہوری اقدام جو ہے وہ اٹھانے کے لیے بار بار اعلان کر رہا تھا, تو آپ نے اس بارے میں پھر آپ نے کیوں نہیں روکا, آپ نے اس کے اوپر ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ توڑ نہیں چاہتا تو 17 تاریخ کو جو ہے وہ توڑ سکتا تھا. اگر چیف منسٹر اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے چیف منسٹر پرویز الہی اگر بھیجتی ہیں اسمبلی, تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ردی کی ٹوکری ہوگی یا اس کو انٹرٹین کریں گے؟ نہیں, جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ اب گورنر اگر انہیں کہے بھی, یا گورنر انہیں یہ کہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھیں, تو اس ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکامی کے بعد چودھری پرویز الہی اب ایڈوائز اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں دے سکتے. یہ رولز اور قانون ان کو الاؤ ہی نہیں کرتا. رانا صاحب, پی ٹی ایم سے مشاورت مکمل ہوگی اس سلسلے میں؟ جی, اس سلسلے میں جو ہے وہ کنسنسس ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نہیں لیتے تو جو آئینی تقاضا ہے اس کے مطابق کب تک کریں گے؟ رانا صاحب یہ بتائیں کہ کب تک کریں گے یہ آنکھ مچولی کا جو کھیل ہے, یہ کب تک جاری رہے گا؟ میں نے آئینی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے, اور میری توقع ہے کہ یہ آج ہونا چاہیے. باقی میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں گورنر کو ڈائریکشن دوں. سر, کیا وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اجلاس سے پہلے ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا گورنر صاحب کی؟ ہونا چاہیے. رانا صاحب, آپ نے سوال کیا بتایا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت کیسز بن رہے ہیں, اطلاعات کی ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بنتی دکھائی دے گی؟ کوئی الیکشن سے فرار نہیں ہے. ہم نے بالکل الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی جو ہے وہ ہم نے ان کے استقبال کی بھی تیاری شروع کر رکھی ہے. اب یہ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ 17 کو یہ توڑ دے گا, لیکن 17 کو پھر اس نے آگے ڈیٹ دے دی, تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ معاملہ پھر اس طرف جو ہے وہ بڑا ہے. ویڈیو بھی آ رہی ہے کوئی؟ آپ نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا تھا, وہ ویڈیو اصلی ہے یا نقلی ہے؟ یہ ساری اصلی ہیں, اور یہ پی ٹی آئی والے بھی جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہنسی مذاق میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری اصلی ہیں. تو وہ اصلی ہیں, اگر یہ چاہیں
तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा नहीं, देते आपको कैसे यकीन है? ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। आपका यकीन जो कैसे ऑडियो है? में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। ये बताइए नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीग के रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फलां तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ लाएं, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। इलेक्शन कब होंगे? और इलेक्शन जो है अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन अक्टूबर में हो, तो उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नोटिफाई जो करने को एक्सपेक्टेड टाइम जी मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी कल 4 बजे का था। मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने क्या कर रहे हैं कल 4 बजे का